کوٹ چھٹا والوں تمہارے پاس ایک پیغام لے کے آیا، ایک محکمے کی ویکینسی نوکری لے کے آیا، امید ہے انشاءاللہ یہ تمہیں کام آئے گی، اور یہ ایسی نوکری ہے قبر میں جانے کے بعد بھی میرے عزیزوں پینشن ملتی رہے گی، تنخواہ ایسی ہے تو میرے عزیزوں یہ کاروبار ایسا ہے اس کا پروفٹ آپ کو قبر میں بھی ملتا رہے گا۔ دنیا کے کسی محکمے میں نوکری کرنے کے لیے جاؤ، آپ سے تعلیم کا معیار پوچھیں گے اور آپ سے کہیں گے کتنا پڑھا لکھا، کم سے کم 5 جماعتیں تو پاس ہے۔ کسی دکان پہ پکوڑے سموسے والی دکان پہ چلے جاؤ، چنے چاول والی دکان پہ چلے جاؤ، کپڑے کی دکان پہ چلے جاؤ، جوتے کی دکان پہ چلے جاؤ، آپ سے پوچھیں گے میاں کتنی تعلیم ہے؟ اتنا تو کم سے کم لکھنا پڑھنا تو جانتا ہو، اخبار پڑھنا جانتا ہو، تب تجھے اپنی دکان پہ رکھوں گا۔ 100 کا بھانڈ دینا جانتا ہو، 100 کا بقایا دینا جانتا ہو، تب تجھے اپنی دکان پہ رکھا جائے گا۔ میرے عزیزوں بڑی بڑی ڈگریاں لے کے لوگ پھر رہے ہیں، بڑی بڑی فائلیں لے کے پھر رہے ہیں، لیکن نوکری نہیں ملتی۔ کئی رنگ کا میرے عزیزوں مسئلہ آ جاتا ہے، کئی ڈھنگ کا مسئلہ آ جاتا ہے، کئی نسل کا مسئلہ آ جاتا ہے، کئی وقار تشخص کا مسئلہ آ جاتا ہے، کئی تعلیم کی معیار کا، کئی عمر کا مسئلہ آ جاتا ہے۔ ایک محکمے کی ویکینسی آپ کے پاس لے کے آیا، میرے عزیزوں یہاں فراڈ کوئی نہیں، اللہ اکبر، رشوت کوئی نہیں، یا سفارش کوئی نہیں۔ وہ محکمہ کون سا ہے؟ ختم نبوت کا ہے، اور نوکری کون سی ہے؟ حضور کی ختم نبوت کی چوکیداری کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ایسا محکمہ ہے 6 سال کا بچہ بھی بھرتی ہو جائے گا، 80 سال کا بوڑھا بھی بھرتی ہو جائے گا۔ یہ ایسا محکمہ ہے پڑھا لکھا بھی اس کو بھی نوکری مل جائے گی۔ یہ ایسا محکمہ ہے میرے عزیزوں جو پڑھا لکھا نہیں اس کو بھی نوکری مل جائے گی۔ بھلا ایمانداری سے بتاؤ ٹانگے والے کا مدرسے میں کیا کام ہے؟ ٹانگے والے کا اللہ کے گھر میں کیا کام ہے؟ ٹانگے والے کا مسجد کے اندر کیا کام ہے؟ میرے عزیزوں کہاں شیخ الحدیث بیٹھا ہوا ہے، کہاں اقبال رشید بیٹھا ہوا ہے، کہاں مولانا ریاض صاحب، غلام مصطفیٰ جلپانی، اسلم سلمی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کہاں وقت کے اللہ والے بیٹھے ہوئے ہیں، شیخ الحدیث و تفسیر بیٹھے ہوئے ہیں، اور کہاں میرے عزیزوں ایک ٹانگے کا کوچوان ہے جس کو دنیا غازی علم دین شہید رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ اللہ اکبر، جب تک یہ ختم نبوت کے محکمے میں نوکر بھرتی نہ ہوا اس وقت تک نہ اسے پہچانتے تھے، نہ اس کے ٹانگے کو پہچانتے تھے، نہ اس کے رنگوں کو پہچانتے تھے، نہ نسل کو پہچانتے تھے۔ جب اس نے محکمہ ختم نبوت کا لے لیا اور اس میں کے اندر اپنی نوکری کے کاغذات جمع کرا دیے، رب کعبہ کی قسم پروردگار عالم نے اسے اس نوکری میں، اسے محکمے کے اندر وہ عہدہ دے دیا کہ آج شیخ الحدیث بھی نام لیتا ہے تو نام کے ساتھ رحمت اللہ علیہ کہتا ہے۔ ٹانگا چلانے والے کا نام شیخ الحدیث کی زبان پر، جلسہ میرے عزیزو علماء کا کوئی سیاسی ہو، جلسہ کوئی میرے عزیزو کوئی مذہبی ہو، اللہ اکبر، عظمت قرآن کا پروگرام ہو، سیرت النبی کا پروگرام ہو، حضرت حسین کی شہادت کا کوئی پروگرام ہو، میرے عزیزو رجب کا کوئی پروگرام ہو، معراج کا کوئی پروگرام ہو، لیلۃ القدر کا کوئی پروگرام ہو، شب برات کا کوئی پروگرام ہو، دل کے اجالے کا، رات کے اندھیرے کا، رب کعبہ کی قسم ہے اس نوکری کے اندر اسے اتنی ترقی مل گئی، وہ عہدہ مل گیا کہ بڑا تو بڑا دور کی بات ہے 6 سال کا بچہ بھی جب نام سنتا ہے غازی علم دین شہید تو ہاتھ اٹھا کر زندہ باد کا نعرہ لگاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کو تیار کرنے والا کوئی حکومتی نمائندہ نہ تھا، اس کو تیار کرنے والا کوئی اسکول کا ماسٹر نہ تھا، اس کو تیار کرنے والا کوئی کالج کا پروفیسر نہ تھا، کوئی لیکچرار نہ تھا، اس کو تیار کرنے والا مدرسے کے اندر چٹائی پر بیٹھ کر قرآن حدیث پڑھنے والا امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ تھا۔ میرے عزیزو یہاں تو ہمارے دل اتنے پتھر ہو گئے، ہماری آنکھ اتنی سخت ہو گئی کہ اللہ کا نام سن کر ہماری آنکھ میں آنسو نہیں آتا۔ میرے عزیزو پورا قرآن تفسیر کے ساتھ سن کر ہمارے دل ننے نرماتا۔ یہ وہ مرد کلندر تھا، سیدھا سادہ آدمی تھا، اپنے گھر سے دہاڑی کے لیے نکلا ہوا تھا، لوہار کی دکان کے اوپر بیٹھا، ہتھوڑا ہاتھ میں پکڑ کر لوہے پہ مار کے ٹھک ٹھک کر رہا تھا۔ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے لاہور کے مار روڈ پر تقریر کرتے اعلان کیا، اوے لوگو، امی فاطمہ کے رونے کی آواز میرے کانوں میں آ گئی، سیدہ عائشہ کے رونے کی آواز میرے کانوں میں آ گئی، حضرت حسین اپنی قبر میں بے چین پڑا ہے، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ مجھے آنسوؤں کے ساتھ روتا نظر آ رہا ہے، لوگ دھاڑے مار مار کے رونے لگ گئے۔ غازی علم دین شہید میرے عزیزو اپنی لوہار کی دکان سے اٹھا اور اٹھ کر جلسہ گاہ میں جا کے بیٹھ گیا، کہنے لگا یہ کون ہے جو کہہ رہا ہے کہ میرا نانا رو رہا ہے؟ میرے نانے کی پگڑی پہ راجپال نے ہاتھ ڈال دیا، ہوں تو سادہ سا آدمی، فقیر سا آدمی، ان پڑھ ہوں، پرائمری جماعت فیل ہو، مجھے بتاؤ تو صحیح وہ کنجر کون ہے، وہ ظالم کون ہے جس نے حسین
کے نانا کو پگڑی پہ ہاتھ ڈال دیا اور اس کی بیٹی فاطمہ کو رلا دیا، جاؤ جا کے بتا دو فاطمہ تیرا روحانی بیٹا غازی علم دین شہید زندہ ہے، اللہ کی عزت کی قسم یہ مر جائے گا یا مار کے دم لے گا۔ اپنے گھر آیا، اپنی امی سے کہنے لگا امی جان چھری کہاں ہے؟ امی جان کہنے لگی بیٹا کیا کرے گا، تو نے کوئی پھل کاٹنا تو سیب کاٹنا میں کاٹ کے دوں گی، امرود کاٹنا میں کاٹ کے دوں گی۔ چھری ہاتھ میں لے کے اماں کے پاس آ گیا، کہنے لگی اماں مجھے اپنی چادر میں چھپا لے اور ایک مرتبہ سچے دل سے دعا کر دے کہ الہی میرے لال کو مشن میں کامیاب کر دے۔ اماں نے دعا کی، غازی علم دین شہید ماں کی دعائیں لے کے جانے لگا۔ اماں پوچھنے لگی بیٹے مشن کیا ہے؟ کہ دشمن ختم نبوت ہے، ہاتھ میرا ہوگا گلا اس کا ہوگا، اماں اگر میں کامیاب ہو گیا تو رب کعبہ کی قسم ہے تو بھی اور میں بھی حسین کے نانے سے حوض کوثر پہ انشاءاللہ اس کے ہاتھوں سے جام کوثر پیئیں گے۔ ماں بھی ماں تھی، یوں نہیں کہا چل چپ کر کے بیٹھ جا، مولوی سارے مر گئے، فرمایا بیٹے جلدی کھڑا ہو جا، امیروں سے پہلے، مولویوں سے پہلے، حافظوں سے پہلے، ذمہ سے پہلے، تکڑے آدمیوں سے پہلے جا جا کے راجپال کو تلاش کر اور یہ فریضہ تو ادا کر دے، حسین کے نانے کے دربار میں سرخرو ہو جا۔ محترم مکرم دوستو، اچانک حملہ کرتا ہے غازی علم دین شہید، دکان سے باہر نکال کر راجپال کو مارتا ہے، واصل جہنم کرتا ہے۔ اللہ اکبر، پورے پاکستان کے اندر خبر پہنچ گئی غازی علم دین شہید نے راجپال کو مار دیا۔ میاں والی جیل کے اندر غازی کو میرے عزیزو قید کر دیا گیا۔ قاضی احسان احمد صاحب شوج آبادی رحمت اللہ علیہ تشریف لے گئے، فرمایا بیٹے جو کام علماء نہ کر سکے وہ ایک تانگے والے نے کام کر دیا۔ انشاءاللہ اللہ تاجدار ختم نبوت، اونچا بولو یار، تاجدار ختم نبوت۔ بیٹے بتا وکیل کون سا کرنا ہے، بتا جیل کے اندر بسترہ کہاں سے لے کے آؤں، بیٹے بتا کون سے بسترے پہ سوئے گا، کون سا کھانا دوپہر صبح رات کے وقت ناشتہ کرے گا، کس چیز سے کرے گا۔ غازی علم دین شہید مسکرانے لگے، کہنے لگے قاضی صاحب جاؤ اپنے مقام پہ واپس چلے جاؤ، آپ اپنا کام کر لو، میری ذمہ داری کسی اور نے اٹھا لی۔ جس دن میں جیل کی کوٹھڑی میں آیا تھا، آمنہ کا لال سرکار مدینہ روح و قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواب میں میرے پاس آئے اور میرے سر پہ ہاتھ رکھا، فرمایا بیٹے تیری ضرورتیں اللہ پوری کرے گا، ذریعہ میں بنوں گا۔ کہ کل کی تو بات ہی چھوڑ دو، اللہ کا پیغمبر اپنے ہاتھ میں شہد لے کے آیا، اپنی نبوت والی انگلی سے مجھے شہد چٹا کے گیا، رب کعبہ کی قسم ہے آج بھی میرے ہونٹوں میں مٹھاس محسوس ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، میرے سر پر ہاتھ رکھ کے فرمایا بیٹا علم دین تو پریشان تو نہیں ہے، پریشانی کی بات کوئی نہیں، زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے، اللہ اکبر تجھے ماریں گے، پھانسی کے پھندے پہ لٹکائیں گے، میں تیرے سے وعدہ کر کے جا رہا ہوں جس دن تجھے پھانسی کے پھندے پہ لٹکائے، پھانسی کے پھندے کو چوم کر مسکرا کے گلے میں ڈال لینا، ادھر تیری دنیا کی آنکھ بند ہوگی، اللہ کی عزت کی قسم محمد جھولی پھیلا کے تیرا انتظار کر رہا ہوگا، گودی پھیلا کے تیرا انتظار کر رہا ہوگا۔ میرے عزیزو اللہ اکبر، اگلی بات کہہ دی قاضی صاحب وکیل نہ کرنا، میری وکالت قیامت کے دن آمنہ کے لال جناب کملی والے کریں گے۔ میرے عزیزو اللہ اکبر، کہنے لگے میری ایک وصیت ہے، وہ وصیت یہ ہے اگر مجھے دفن ہونے کا موقع مل جائے تو مجھے لاہور کے میانی صاحب کے قبرستان میں دفنا دینا۔ اللہ اکبر، علماء اکرام نے وعدہ کہا کہ انشاءاللہ ہم پورا کریں گے۔ پھر اللہ کی کرنی ایسی ہوئی، نقص عمل کی خاطر آپ کو میاں والی کے قبرستان میں دفنا دیا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد اللہ اکبر معاملہ طے ہو گیا، غازی علم دین شہید کی میت کو میاں والی سے اٹھا کر میانی صاحب لاہور کے قبرستان میں لایا گیا۔ جب قبر سے مٹی ہٹائی گئی اتنی خوشبو نکلی، اتنی خوشبو آئی، اللہ اکبر، جاؤ میاں والی کے لوگوں سے جا کے پوچھ لو، دکاندار دکانوں سے باہر آ گئے، سواری والوں نے اپنی سواری کو روک دیا، عورتیں کام چھوڑ کے دروازے پہ آ کے کھڑی ہو گئی، بچوں نے میرے عزیزوں اپنی کتابوں کو میز پہ رکھ دیا، کہنے لگے اوے لوگو دنیا کے بڑے بڑے عطر تو دیکھے ہیں لیکن جنت والا عطر پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، ایک مرد قلندر کھڑا ہوا، کہنے لگا اوے لوگو یہ عطر نہیں ہے، یہ جنت کی خوشبو ہے جو نبی کے دیوانے کی خبر سے آ رہی ہے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، غازی علم دین شہید زندہ باد۔
لاہور کے قبرستان میں جب آپ کو لے کے آیا گیا، میرے عزیزو علماء کرام خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے تھے۔ قبر میں اترنے کا شرف علامہ محمد اقبال مرحوم رحمت اللہ علیہ کو، شاعر مشرق کو، جاؤ اس کی قبر پہ لاہور جا کے پہنچ لو۔ جب غازی علم دین شہید کو اپنے ہاتھوں سے گود میں لے کے قبر میں اتار رہا تھا، بتا کتنے دن تیرے ہاتھوں سے جنت کی خوشبو آتی رہی، سینے سے لگا کے کھڑا تھا، بتا تیرا سینہ جنت کی خوشبو سے کتنے دن معطر رہا۔ آخری کفن کی تنی کھولی، چہرہ مبارک بار نکالا، 14ویں کے چاند کی طرح خادم ختم نبوت کا چہرہ چمک رہا تھا۔ غازی علم دین شہید کی طرف اشارہ کر کے علامہ محمد اقبال مرحوم رحمت اللہ علیہ نے کہا، غازی ایک تیری وصیت تھی جو ہم نے پوری کر دی، ہماری وصیت تو پوری کر دینا۔ اللہ اکبر۔ علامہ اقبال رو کے کہنے لگا، تجھے وعدہ یاد ہے نا، تجھے وعدہ یاد ہے نا، تجھے وعدہ یاد ہے نا۔ جب روتے ہوئے آنسوؤں کو صاف کر کے علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ قبر غازی علم دین شہید کی سے باہر نکلے، لوگوں نے پوچھا، علامہ صاحب تو نے ان سے کیا وعدہ کیا اور کیا وعدہ دیا؟ کہ اس کا وعدہ تھا مجھے میانی صاحب کے قبرستان میں دفنانا، ہم نے اس کا وعدہ پورا کر دیا۔ ہمارا اس سے وعدہ تھا، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں جب حسین کے نانے سے تیرے ملاقات ہو تو ہم غلاموں کا بھی سلام کہہ دینا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ وہ محکمہ ہے جو رشوت نہیں چلے کرتی، وہاں تو درد چلے کرتا ہے، وہاں تو انداز چلے کرتا ہے، وہاں تو پیار چلے کرتا ہے۔ اور میرے عزیزو، دنیا کی نوکریاں تمہیں مبارک ہو، محکمہ سرکاری ہو، پرائیویٹ ہو، تمہیں مبارک ہو، لیکن ایک ختم نبوت کی چوکیداری کر لینا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے عزت کی دفاع کی چوکیداری کر لینا۔ پھر رب کائنات کا اعلان ہے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ عدت للمتقین۔ کوڑ چھٹے والوں، اپنے 2 ایکڑ پہ نہ اترانا، مربع 2 مربعوں پر نہ اترانا۔ اندھیرے غازی خان والوں، اپنے عہدے پر نہ اترانا، اپنی بلڈنگوں کوٹھیوں پر نہ اترانا۔ ایک نبی کا غلام ہے جس کو دنیا غازی علم دین شہید کہتی ہے، ایک نبی کا غلام ہے جس کو دنیا حبشی کا بلال کہتی ہے۔ میرے عزیزوں، معیار دیکھو، جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی مدینے کا امیر صحابی، اللہ اکبر، بلال حبشی رضی اللہ تعالی مدینے کا غریب صحابی، اس جیسا غریب کوئی نہیں، اس جیسا امیر کوئی نہیں، اس کے پاس کھانے کو روٹی کوئی نہیں، اس کے پاس رکھنے کے لیے جگہ، پیسے رکھنے کے لیے جگہ کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ دونوں حضور کی خدمت میں بیٹھے ہوئے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبد الرحمن بن عوف، میرے ممبر پر آ کے کھڑا ہو جا، جو سارے دل میں تو نے کھایا پیا، سارے دل میں جتنی اللہ کی نعمت لی، میرے ممبر پہ کھڑو کے سارے دل کا حساب دے، تاکہ تجھے اندازہ ہو جائے قیامت کا جو 50,000 سال کا دن ہوگا، اس دن کے اندر تجھے ساری زندگی کا حساب کیسے دینا پڑے گا۔ چلو ممبر پر آئیے۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ممبر پر میں آ کے کھڑا ہو گیا، کیا کھایا، کیا پیا، کتنی نمازیں پڑھی، کتنے نفل، کتنے روزے، کتنے صدقات کیے، کتنے خیرات کیے۔ کہنے لگے مجھے پوری زندگی کا حساب دیتے پورے دل کا حساب دیتے گھنٹوں لگ گئے، کپڑے میرے پسینے سے گیلے ہو گئے، چہرے پہ میرے پسینے کے قطرے ٹپکنے لگے، بار بار اپنے ماتھے سے پسینہ صاف کرتا۔ اللہ اکبر۔ جب میں پورے دل کا حساب دے کے میں ممبر سے اترا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک دن کا حساب دینا اتنا مشکل ہے، ساری زندگی کا حساب کیسے دیا جائے گا؟ حضور مسکرائے، حضرت بلال حبشی کی طرف دیکھا، فرمایا بلال اسے بتا دے ساری زندگی کا حساب کیسے دیا جائے گا۔ حضرت بلال مسکرائے، ممبر پہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ کیا کروں؟ آپ نے فرمایا تو بھی پورے دل کا حساب دے، تو نے کیا کھایا، کیا پیا۔ ابھی بات کا جواب مکمل نہ ہوا تھا، مسکراتے ہوئے ممبر سے اترے اور حضور کا چہرہ دیکھ کے ہنسنے لگ گئے، کہنے لگے کملی والے میں تجھے کیا حساب دوں؟ اللہ کی عزت کی قسم 24 گھنٹے گزر گئے، تیرے بلال نے کھجور کا دانہ بھی کھا کے نہیں دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر یہی وجہ ہے جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجارت کا 300 اونٹوں پر نفع کا مال لدا ہوا، جب مدینہ شریف میں آیا، سیدہ عائشہ ہو کے بھر بھر کے رونے لگی۔ کسی نے پوچھا امی کیوں رو رہی ہے؟ فرمایا نبی علیہ السلام نے سچ فرمایا تھا، نبی علیہ السلام نے سچ فرمایا تھا۔ اللہ اکبر۔ عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں سچ فرمایا تھا۔ جناب عبد الرحمن بن عوف سارا مال چھوڑ چھاڑ کے اما عائشہ کے دروازے پر آ کے بیٹھ گئے، کہنے لگے امی جی میرے بارے میں حضور نے کیا فرمایا؟
فرمایا تھا کہ چھوڑو بس سچ فرمایا تھا کہ اماں جب تک تو بتائے گی نہیں میں اٹھوں گا نہیں. فرمایا عبدالرحمن کے پاس اتنا مال آئے گا, مال کی کثرت کی وجہ سے قیامت کے دن میدان محشر میں کونیوں کے بل گھسٹتا ہوا جنت کے اندر جائے گا, مال اپنی طرف کھینچے گا, یہ جنت کی طرف جائے گا. یوں کا ٹھنڈا ہو کا برا دروازے پہ کھڑے ہوئے کہ اماں تو گواہ ہو جا اور اندر روزے والے نبی کو گواہ کر لے. اللہ کی عزت کی قسم 300 اونٹوں پر جتنا تجارت کا سامان پڑا ہے, اماں عائشہ میں نے تجھے گواہ بنا کر سارا اللہ کے راستے میں دے دیا ہے.